بعض حلقوں میں الیکشن بڑے ہی فوٹو فنش ہوں گے. چڑھ جا پتر سوری رام بھلا کرے گا. 31 کے بعد ایک ہفتہ دے دیں. یہ ساری مسلم لیگی بگھوڑے لوگ ہوتے ہیں جی. کون ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ان میں سے؟ Who do you think can be a suitable candidate for caretaker? پاکستان میں تو جو بھی کیئر ٹیک جیڑا چکو وہی لال جیڑا کٹو وہی لال. جیڑا کپو ہی لا. کتنے چانسز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی کمپرومائز ہو جائے, کوئی NRO ہو جائے؟ آخری انہوں نے اپیل کیا کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں, مریم کو آگے ایکسیپٹ کر لیا جائے. پھر یہ کل پرسوں کی بات ہے, نہیں ہوا. دیکھیں سب سے بڑا حملہ ہوا ہے 23 مارچ کو, جب ہمارے پڑوسی ملکوں کے کیا ذمہ دار اہم اداروں کے لوگ, جن کی آراء ہوتی ہے اور جن کے اداروں میں بڑی سے ہوتی ہے, مطلب ادارے بالکل کلیئر ہیں. فوج کا ہی کہہ دیتا ہوں جی, فوج بالکل کلیئر ہے. جو عدلیہ بات کرے گی اس پر وہ پیرا دیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جتنی کرپشن پنجاب میں ہوئی ہے نا, اتنی شاید نواز شریف نے بھی نہیں کی جتنی شہباز شریف نے کی ہے. وہ منہ صاف کر کے فٹ جو ہے. میں نے آپ کو آج بہت بڑا بیان دیا ہے, الیکشن ہو بھی جائیں تو مسئلے حل ہوتے نہیں دیکھ رہا, اور الیکشن نہ بھی ہو تو مسئلہ حل ہوتا نہیں دیکھ رہا. اکانومی ڈیزاسٹر ہے. شہباز شریف صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کدھر؟ جیل میں. شہباز شریف صاحب بھی جیل میں, میاں نواز شریف صاحب بھی جیل میں, مریم بھی جیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, اور اس وقت جناب فل ٹائم سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. لیکن شیخ رشید صاحب کی ایک اپنی حیثیت ہے, ایک اپنی سٹینڈنگ ہے جس کو لے کے یہ ساتھ چل رہے ہیں. پتہ نہیں عمران خان صاحب ان کی ایڈوائزز سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں, لیکن ایک چیز بالکل پتھر پر لکیر ہے. دیکھیں, when you're working you're bound to make mistakes, but at the very same time ساری پریڈکشنز تو شیخ صاحب دو ٹائمز ٹھیک ہوئی ہیں. شیخ رشید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. What do you see happening in the coming elections? 2 questions, میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا, میں straight away I'll shoot you questions. 1, کیا الیکشنز وقت پر ہوں گے؟ نمبر 2, کیا الیکشنز اگر وقت پر ہوتے ہیں تو ایک پروویژن بھی موجود ہے ویسے کانسٹیٹیوشن میں 254, انڈر دیٹ پروویژن الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں کسی وجہ سے. اگر کوئی کام ادھورا رہ چکا ہو تو اس کی وجہ سے ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں. سو پارٹیز تیار ہیں, الیکشن کمیشن تیار ہے, الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک کوسچن مارک ہمیشہ رہتا ہے, چاہے سینٹ کے الیکشنز ہوں, چاہے کسی چیز اور کے الیکشنز ہوں, کسی اور چیز کے الیکشنز ہوں. لیکن یہ ایک ابہام رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جناب شاید الیکشنز ڈیلے ہو جائے. اور اگر الیکشنز ڈیلے ہوتے ہیں یا وقت پر ہوتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کہیں نظر آتی ہے؟ اور دوسرا مجھے ایک بڑا اہم سوال ہے, لوگ آپ سے نہیں پوچھتے, آپ اپنے بندے کھڑے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو, ساری قوم کو رمضان مبارک. خیر مبارک جی. اگر الیکشن ہوتے ہیں تب بھی جان نہیں چھٹتی مسئلوں سے, نہیں ہوتی تب بھی نہیں چھٹتی. اتنی نااہلی اور نالائکی اور نکمائزم اور انگورنا پہ پہنچ گیا ہے. اگر ٹیکنیکلی فار ایگزامپل یہ نقشہ دیکھیں, اس الیکشن کے سے مل رہا ہوں 60 اور 62, ایک دفعہ امینڈمنٹ کی ہے, یہ 1 سے 6 وارڈ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا, یہ نکل گئے ہیں, یہ شامل ہوئے ہیں, تو فائنل نہیں ہے. اور میں پہنچ گیا ہوں جی شکریال تک اور غریب آباد تک. سیکنڈلی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی آپ پنجاب میں جی پی ٹی آئی اور نون کا الیکشن ہوگا بڑا زوردار. رات کو بھی میں خان صاحب کو کہہ رہا تھا, وہ خان صاحب کے ساتھ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم سویپ کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ بڑے چانسز ہیں عمران خان کے گورنمنٹ بنانے کے, اور اگر عمران خان صحیح طرح مقابلہ جیتتا ہے پنجاب میں تو میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ فارم کرے گا. مقابلہ اس کا نواز شریف سے ہے پنجاب میں, نہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے, نہ ایم ایم اے سے مقابلہ ہے, نہ کسی اور پارٹی سے مقابلہ ہے. میری اس سے سیٹلمنٹ ہے 2 سیٹوں کی, 60 اور 62 کی. میں ان کے ساتھ اتحاد میں لڑوں گا, 1-2 سیٹیں اور مانگوں گا. اور ایک بات میں روزے کے ٹائم نہ کہتے ہوئے بھی کہنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 10-15 سیٹیں اس کی پارٹی قربان کرے, دینی طاقتوں کو دے, کیونکہ ساری دینی طاقتیں آن بورڈ ہونے کے لیے تیار ہیں.
لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں اب گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کے پاس. خان صاحب کی پارٹی میں جہانگیر ترین سے بات ہوئی ہے تو علیم خان کی موجودگی میں تو تیار ہیں, اور خان صاحب کی 10-12 سیٹیں دیکھیں نا, 2-2 1-1 سیٹوں کی بعض پارٹی ہیں, لیکن ہر حلقوں میں ان کا 2-2 3-3 ہزار ووٹ ہے. اگر وہ آپ پہ بورڈ ہو جاتا ہے, ورنہ بعض حلقوں میں الیکشن بڑے ہی فوٹو فنش ہوں گے. گو کہ پی ٹی آئی کے بعض احباب سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مارجن ہے, ہمارے پنڈی میں مارجن ہے, میاں والی میں مارجن ہے, یہ ریکارڈ رکھ لیجئے گا, اٹک میں مارجن ہے, جیلم میں بھی بہتر صورتحال ہوگی, لیکن ہم بہت دور. لیکن یہ پنجاب اور لاہور کے گرد و نواح کی صورتحال نہیں ہے, وہاں مقابلہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 3 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سموتھ سیلنگ مل سکتی ہے, اٹک ڈسٹرکٹ, پنڈی ڈسٹرکٹ اور میاں والی ڈسٹرکٹ. باقی جو ہے وہ ٹف مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا. صحیح ہے. لیکن آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جناب دینی طاقتیں جو ہیں, دینی ووٹ جو ہے جن لوگوں کا ہے ہر حلقے میں, وہاں پہ عمران خان صاحب 10-15 سیٹیں کمپرومائز کریں اور وہ بورڈ پہ آنے کے لیے بھی تیار ہے دینی قوتیں. میرے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو میں نے خود کہا, شاید جہانگیر ترین صاحب ملے بھی ہیں 1-2 لوگوں کو, لیکن 10 سے 15 ہر بارڈ میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. وہ عمران خان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان کے ساتھ میں 4 سال سے یہ کوشش میں ہوں, لیکن مجھے ابھی تک تو کامیابی نہیں ہوئی. سو کیا ریلیکٹنٹ کیوں ہے عمران خان؟ مجھے نہیں پتا Why is he reluctant? آپ obviously آپ نے اس کی بات تو کی پارٹی میں مختلف آراء ہو جاتی ہے. عمران خان تو اللہ اس کا بھلا کرے, وہ تو کہتا ہے کہ ٹھیک کہتا ہے شیخ رشید, جہانگیر ترین بھی کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو فائنل ورڈکٹ تو انہی فائنل دونوں مجھے کو نہیں ہوتا ہے. پتا کہ ان کی کور کمیٹی یا ان کی جو مین ڈیسائسو کمیٹی ہے ان میں اور کون کون ہے. اچھا, سو جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دینی قوتوں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا. نہیں, علیم خان بھی تیار ہے, علیم خان بھی تیار ہے, لیکن ڈیسیژن ایز سچ نہیں ہوا. سو ابھی تو میرے خیال میں بڑا وہاں پہ تو ایک تو بالکل گھٹن ہو گئی ہے پی ٹی آئی میں. جنوں چکو بندے نو وہ کہدا ہے جناب کہ سانو پی ٹی آئی دا ٹکٹ لے لو, اسی پی ٹی آئی شامل ہونا ہے. بھائی یہاں پہ تو سفارشوں کی لائن لگی ہوئی ہے, تو پھر دینی قوتیں جو ہے 15-12 یہ بھی ایک سیٹیں وجہ کیسے؟ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن میں نے بالکل آپ فریش, میں رات بھی کہا, لیکن یہ بات میرے خیال اتنی پسند نہیں کی گئی کہ تحریک انصاف کو اپنا یوتھ ایلیمنٹ بھی ساتھ لے کر جانا ہے, جو ان کے ساتھ کمیٹڈ ہے پچھلے 18-19 سال سے یا 10 سال سے یا 12 سال سے. اب وہاں یہ فیصلہ کہ الیکٹیبل کو ٹکٹ دینے ہیں, لیکن اگر تو عمران خان کی ایک ہوا اور فضا چل گئی الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے, پھر تو جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اس کی بلے بلے والے. 3-4 مہینے پہلے شیخ صاحب, 3-4 ہفتے پہلے, 3-4 ہفتے, ٹھیک ہے. پھر تو بڑی ایک فضا ہو جائے. ہم نے جب 85 میں الیکشن لڑایا تو 1980s میں, تو ہمارے پاس تو پولنگ ایجنٹ نہیں تھے. بعد میں ہمیں یہ ساری سمجھیں آئی, پولنگ ایجنٹ تو 120 کے حلقے میں بھی نہیں تھے اس ضمنی الیکشن میں ان کے پاس. اگر عمران خان کی فضا چل پڑی اور ہوا چل پڑی تو پھر تو بہت زبردست کام ہو جائے گا. کتنے چانسز نظر آتے ہیں آپ کو شیخ صاحب؟ میں تو بڑا پر امید ہوں جی روزے میں, اور آپشن کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس. بعد میں شاید کیڑے نکالیں, لیکن اس وقت تو آپشن کوئی نہیں ہے. ڈو یو تھنک جو نیریٹو ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ بک رہا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو ان کو سمپتھی ووٹ بھی مل سکتا ہے, لیکن کو ادھر ویز نہیں ملتی تب بھی سمپتھی ووٹ, لیکن میاں صاحب بیٹھے ہوئے اس کا دیکھیں پنجاب میں تو اینٹی آرمی کا ووٹ نہیں ملتا اس کو. ٹھیک ہے, جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں فارغ ہونے جا رہا ہوں. اس کے پیچھے امریکن, انڈین اور اسرائیلیز ایک جو تھنک ٹینک, ایک فضا بن رہی ہے یہاں. اور آج جو امریکہ نے بیان دیا ہے وہ اس کی ڈھارس نہیں ہوں گے جی. میں نواز شریف کی سیاست اور شہباز شریف دونوں کی سیاست کو فارغ دیکھ رہا ہوں, اور یہ کام بڑی معذرت کے ساتھ الطاف حسین نے کیا, وہ فارغ ہو گیا. یہ کام تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ جو ہے سکتے. اب یہ کام نواز شریف نے کیا, ہارڈلی اس کا فیصلہ جو ہے جی 10 دن میں ہو جائے گا 31 تاریخ تک. نواز شریف کا فیصلہ عدالتوں سے, عدالتوں کا تو 10 دن اور زیادہ لگ جائیں گے جی, 15 دن. ان کی پولیٹکس کا فیصلہ جو ہے جی 31 کے بعد 1 ہفتہ دے دیں. یہ ساری مسلم لیگی بھگوڑے لوگ ہوتے ہیں جی. کون ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ان میں سے, کون ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ان میں سے؟ یہ پورے کا پورا منظور وٹو جو ہے
لیکن کبھی اتنا خوف تھا کہ بے نظیر اٹھا کے سارے جہازوں سے سوات لے جاتی تھی، کبھی یہ چھانگا مانگا لے جاتے تھے، کبھی نواز شریف جو ہے مری لے جاتے ہیں. سر یہ ممبر ایسے ہی ہیں ہلکے پھلکے، یہ کوئی قائم رہنے، کیونکہ نیچے کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، پارٹیوں کا ایک ایک لیڈر ہے، باقی سب ایسے گیدڑ ہیں. ساری پارٹیوں میں کوئی ایک ہی کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں. اس کے بعد آپ ریٹنگ دیکھ لیں، پروگرام دیکھ لیں، پارٹیوں میں ایسے لیڈر ہی نہیں ہے جو سنگل پروگرام کریں اور ریٹنگ لا سکیں. وہ چار کے ساتھ بیٹھ کے ریٹنگ نہیں لا سکتے. یعنی جس پارٹی کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ لیڈر 4 بندوں کے ساتھ مل کر ریٹنگ نہیں لا سکتا، وہ کل قوم میں کیا جا کے ڈیلیور کر سکتا ہے. سو بنیادہ ہونے دیتا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھٹو کہتا تھا ممتاز بھٹو کو کہ ہی از مائی ٹیلنٹڈ کزن. اور 2 باتیں مجھے بھٹو کی کبھی نہیں بھولیں گی. ایک اس نے مجھے کہا، میں ہر آدمی سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یار گیو می سم ون لائنر سٹیٹ، میں خود بھی ون لائنر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. تو بھٹو نے مجھے کہا کہ فار گریٹ اچیومنٹ شیخو یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. میں ہر ایک بڑے لیڈر سے جوانی میں پوچھتا تھا جی کہ کوئی مجھے، یہاں سیکنڈ لیڈرشپ ہی نہیں ہے کسی پارٹی میں، جو آتا ہے صفایا کر دیتا ہے نیچے سے. یعنی کہ اندھوں میں کانا راجا ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، شیخ رشید کھڑا جی اکیلا، 1 مین آرمی، ایک پارٹی، ایک کینڈیڈیٹ. اور جو نواز شریف تانے دے دے کہ اس نے مجھے مار دیا کہ 1 ووٹ کا لیڈر ہے. آج تک 9 پارٹیاں اس اسمبلی میں 1 ووٹ کی 1 سیٹ کی پارٹیاں، پھر وہ کم پایا جا رہے. سنجرانی صاحب بن گئے چیئرمین سینٹ. ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان سنجرانی صاحب جو ہیں، ان کو اگر بنانا پڑے تو ابھی ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس کا فیصلہ ہوگا کیونکہ ان کی عمر 40 سال ہے. تو اس پہ فیصلہ دے گی عدالت کہ جناب وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے. اگر کوئی ابہام ہوتا ہے تو پھر انہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی آتے ہیں نیکسٹ لائن میں، ان کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنایا جا سکتا ہے. سو اگر یہ سچویشن ہوتی ہے اور تو پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ اسپیکر جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی اس سے اوتھ نہیں لیتے، نیا اسپیکر وہاں پہ نہیں اپوائنٹ ہوتا، اس وقت تو اسپیکر یہی نیشنل مسئلہ اسمبلی کے اسپیکر موجود یا پریزیڈنٹ کا نہیں ہے، عبوری حکومت کا ہے. سمری جو ہے عبوری پرائم منسٹر نے بھیجنی ہے نواز شریف کی سزا کی معافی کی. معافی؟ آپ سمجھتے ہیں معافی کے لیے درخواست بھیجے گئے تھے؟ ایسے ہی ہوتا ہے جی، ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، بعد میں مجبور ہیں. اس ملک میں سیاستدان کا سچ بولنا اور اپنی بات پہ قائم رہنا بڑا ہی مشکل کام ہے. میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب آئیں گے وہ سزا کی معافی کی درخواست کریں گے نواز اگر شریف صاحب کرنی کی؟ ہو اور وہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا. جب تک یہ نہیں بھیجیں گے سمری پریزیڈنٹ کو، یا اسپیکر ہوگا وہاں، یا آپ کے خیال میں چیئرمین سینٹ جو ہیں وہی وہاں پہ. پاکستان میں تو جو بھی کیئر ٹیک جڑا چکو وہی لال، جڑا کٹو وہی لال. جڑا کپو وہی لا. میں تو ذرا کٹو اس لیے کہا نا کہ عام ہماری پٹواری کے علاوہ سمجھ آ جائے لوگوں کو. ویسے تو لفظ ہے جڑا کپی دا وہی لال، جو کاٹو وہی لال ہے. سو یہی ہے. لیکن بعض نام اکانومسٹ کے بہتر چل رہے ہیں، شمشاد کے اور لائرز میں چل رہا ہے. جتنے نام آ رہے ہیں، تصدق گیلانی کے اور وہ تصدق جیلانی، تصدق جیلانی کے اور فضل غنی کے. اس کو بھی سلو نہ سمجھیں، گھوڑے رن میں لگے ہوئے ہیں، دیکھو کس کی چھاتی دھاگے میں لگتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے فارغ ہو جائیں، لیکن فارغ نہیں ہوتے میرا خیال ہے، کیونکہ نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا عبوری وزیر اعظم نہیں لانا. اچھا. سو وہ فیصلہ خود ہی کر لیں گے. اچھا، ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کوئی الائنس کریں گے if he is in a position to form a government after the elections? Let the time come. ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس وقت تک عمران خان، کل رات تک اگر آپ سوال پیپلز پارٹی کا ہی لائن، 1 ووٹ لے ہو سکتے تھے، طاہر القادری صاحب 1-2 سیٹیں ہو سکتے تھے، ملی لیگ 1-2 سیٹیں ہو سکتی تھی، اور جو پارٹیاں 1-2 سیٹ کی، میں 10 سیٹوں میں 10 پارٹیوں کو اکاموڈیٹ. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ رات تک تو وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا جی. کل رات تک جب آپ ان کے ساتھ لاہور جہاز میں لاہور گیا. اچھا، اس وقت تک تیار نہیں. میں نے سوال کیا بلکہ کہ کوئی ایسے کرائسس ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، اس نے کہا نو وے.
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ کاؤنٹ کر رہی ہے پنجاب کے اندر اسپیشلی، اور وہاں پہ اور پھر اس کے بعد ایسی پوزیشن میں آ جائے پیپلز پارٹی کے وہ اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو۔ پنجاب میں فضا تو بہت ساری چل گئی ہے، لیکن بہت سارے کینڈیڈیٹ نون اور پی ٹی آئی میں اکاموڈیٹ ہونے کے بعد بھی باقی بچ گئے ہیں۔ یہ سارے بالٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سارے مٹکے کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سارے گڑھے کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ سارے جنوبی پنجاب میں پچھلی دفعہ گڑھے سے جیتے تھے۔ ان کی ایک اہم نمبر ہو سکتے ہیں ان کے۔ کتنے چانسز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی این آر او ہو جائے؟ آخری انہوں نے اپیل کی ہے کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، مریم کو آگے ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اچھا، پھر لیکن سب سے بڑا حملہ ہوا ہے 23 مارچ کو، جب ہمارے پڑوسی ملکوں کے کیا ذمہ دار اہم اداروں کے لوگ، جن کی آراء ہوتی ہے اور جن کے اداروں میں بڑی سے ہوتی ہے، وہ 3-4 ملکوں کے آئے کہ کوئی درمیانی راستہ بنایا جائے۔ لیکن ادارے کیا، میرا مطلب ہے ادارے بالکل کلیئر ہیں۔ فوج کا ہی کہہ دیتا ہوں جی، فوج بالکل کلیئر ہے، جو عدلیہ بات کرے گی اس پر وہ پیرا دیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا، سو یو تھنک دیر آر نو چانسز فار میاں نواز میرے شریف؟ خیال میں میرے پاس مریم۔ فریش اطلاع کل کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، سارے مریم کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، جو کہ نہیں ممکن ہے۔ یہ میں لیکس کا نام لوں گا، یہ لیکس 1 جو ہوئی تھی اس کے اندر 10 اکتوبر 2016 شریف صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ریگارڈنگ لیکس، ٹھیک ہے، جو اخبار میں خبر چھپتی ہے۔ اس میں 7 لوگوں کے نام میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ 7 لوگ جو ہیں یہ انوالو ہیں، ان کا ٹری بنا ہوتا ہے، وہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب ان لوگوں کے بھی نام لیں گے؟ کیونکہ میاں نواز شریف کافی چیزیں اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جیسے ایک پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، از انڈر اوتھ، وہ ہو رہے یا نہ رہے آفس میں، اس کو اس قسم کی چیزیں بولنا اچھی زیب نہیں دیتی، ان کو بولنی نہیں چاہیے۔ لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ انوالو ہیں لیکس میں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے میاں صاحب؟ میاں صاحب کی دماغی حالت، وہ بہت بڑے ایجنڈے پہ تھے اور ان نے انٹرنیشنل ایجنڈے کی سپورٹ حاصل تھی۔ پاکستان کے ذمہ داروں نے اس کو ایسے نکال دیا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ میں اتنی بڑی طاقت ہوں، دیکھو نا، اس نے انڈیا آج گلبھوشن کا پہلی دفعہ کل پرسوں نام لیا، جب اس نے گلبھوشن کا نام تک نہیں لیا۔ اس نے مودی کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی، لیکن مودی کی کسی